وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 10۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اولاد یعقوب، یاد ہے جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم لوگ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، لوگوں سے اچھی بات کہو گے، نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کرو گے، تم میں سے چند لوگوں کے سوا سب ہم سے کیے گئے اپنے وعدے سے پھر گئے، بے شک میرا حکم نہ ماننے والے ہی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وضاحت: اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ جس معاہدے کا ذکر سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں کرتا ہے، یہ وہی معاہدہ ہے جو کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھانے کے بعد طے ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں تاکید کی تھی کہ تورات کو مضبوطی سے تھامیں اور دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔ تورات کے 10 احکامات میں سے ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات ذکر کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 3 مقامات پر اپنی توحید اور عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ ہمیں اس سے والدین سے محبت اور اچھا سلوک کرنے کا حکم سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں والدین کے لیے دعا یوں سکھائی ہے: اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اللہ نے والدین کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یاد ہے ہم نے وعدہ لیا کہ تم اپنے عزیز، رشتہ دار اور قبیلے کے لوگوں کو ناحق قتل نہیں کرو گے۔ ہم نے یہ بھی حکم دیا کہ تم اپنے عزیزوں کو اپنی بستیوں یعنی آبادیوں سے نہیں نکالو گے۔ تم سب نے ہم سے اس وعدے کا اقرار کیا اور خود اس وعدے پر گواہ بھی ہوئے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد تم نے مجھ سے کیے گئے وعدے کے خلاف اپنوں کو ناحق قتل کیا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنی بستیوں سے نکال دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تم نے ان کے دشمنوں کی مدد کی۔ مجھ سے کیے گئے وعدے کے خلاف ایسا کرنا سراسر ظلم اور گناہ ہے۔ تمہارے رشتہ دار جب قیدیوں کی صورت میں لائے جاتے تو فدیہ دے کر ان پر احسان کرتے ہوئے تم انہیں چھڑا لیتے۔ خدا ترس بنتے ہوئے تم لوگ مجھ سے اور اپنے رشتہ داروں سے فریب کرتے تھے۔ رشتہ داروں کو اپنے وطن سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ اگر تم انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالتے تو وہ دشمن کے ہاتھوں قیدی نہ بنتے۔ اہم بات یہ ہے کہ تم میرے کچھ حکم تو مانتے تھے اور کچھ نہیں۔ تم لوگ خود ہی بتاؤ کہ ایسا کرنے کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں رسوائی ہو اور حساب کتاب کے دن سخت عذاب۔ یاد رکھو
میں تمہارے کسی کام سے غافل نہیں ہوں۔ وضاحت: مدینہ منورہ میں رہنے والے عرب قبیلے بنی اوس اور یہودی قبیلوں بنی قریظہ اور بنی نذیر میں دوستی تھی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا معاہدہ تھا۔ عرب قبیلے بنی خزرج اور یہودی قبیلے بنی قینقاع کا آپس میں معاہدہ تھا۔ بنی اوس اور بنی خزرج کی لڑائیوں میں یہودی بھی حصہ لیتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ جب یہودی مخالف قبیلے سے لڑتے ہوئے قیدی بنتے تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے، تورات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی یہودی دشمن کے قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائے۔ یوں یہودی پہلے اپنے رشتہ داروں کو قیدی بنانے میں مدد کرتے اور پھر احسان کرتے ہوئے انہیں رہائی دلاتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو قتل کیوں کرتے ہو تو جواباً کہتے، معاہدے کے مطابق کیا ہم اپنے حلیفوں کی مدد نہ کریں؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ میرے کچھ حکم مان کر اور کچھ نہ مان کر تم نے آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے بدلے میں دنیا کی کچھ دیر کی مہلت خرید لی ہے۔ کیسا برا سودا ہے کہ چند دن کے بدلے میں ہمیشہ کی نعمت چھوڑ دی جائے۔ ایسے لوگوں پر حساب کتاب کے دن عذاب کم کیا جائے گا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آگہی: یہاں سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 4 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اوس، مدینہ منورہ میں رہنے والا ایک عرب قبیلہ۔ بنی اوس مدینہ منورہ میں 2 عرب قبیلوں میں سے چھوٹا قبیلہ تھا۔ بنی خزرج، مدینہ منورہ میں رہنے والا دوسرا عرب قبیلہ۔ بنی خزرج مدینہ منورہ میں 2 عرب قبیلوں میں سے بڑا قبیلہ تھا۔ یہ دونوں عرب قبیلے آپس میں جنگیں کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ بنی قریظہ، مدینہ منورہ میں رہنے والے 3 یہودی قبیلوں میں سے ایک قبیلہ۔ ان کا کام چمڑا رنگنے سے متعلق تھا۔ قریظہ ایک درخت کا نام ہے جس کی چھال چمڑا رنگنے کے کام آتی ہے، اس لیے انہیں بنی قریظہ کہا جانے لگا۔ بنی قریظہ نے جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے دوران قریش سے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ تورات کے حکم کے مطابق انہیں موت کی سزا دی گئی۔ بنی قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کی سزا دی گئی۔ بنی قریظہ کو مدینہ منورہ سے سب سے آخر میں نکالا گیا۔ بنی نذیر یا بنی نذیر، مدینہ منورہ میں رہنے والے 3 یہودی قبیلوں میں سے دوسرا قبیلہ۔ ان کا کام کھیتی باڑی کرنا تھا۔ یہ لوگ نذیر پہاڑی کے قریب آباد تھے، اس لیے انہیں بنی نذیر کہا جانے لگا۔ بنی نذیر یہودیوں کا سب سے بڑا اور معزز قبیلہ تھا۔ ایک شخص کے ناحق قتل ہونے پر مسلمانوں اور یہودیوں کو مل کر دیت ادا کرنا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نذیر کے پاس اس سلسلے میں گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کے نتیجے میں بنی نذیر کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ بنی قینقاع، مدینہ منورہ میں رہنے والے 3 یہودی قبیلوں میں سے تیسرا قبیلہ۔ ان کا کام سونے چاندی کے زیورات اور برتن بنانا تھا۔ یہ یہودیوں کا سب سے امیر قبیلہ تھا۔ بنی قینقاع نے ایک مسلمان لڑکی کی بے حرمتی کی اور ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں انہیں مدینہ منورہ سے نکلنا پڑا۔ بنی قینقاع یہودیوں کا سب سے پہلا قبیلہ تھا جسے معاہدے کی خلاف ورزی پر مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ حلیف، ایک دوسرے سے دوستی اور جنگ کی صورت میں ساتھ دینے کا معاہدہ کرنے والے حلیف کہلاتے ہیں۔ فدیہ، قیدی کی رہائی کے لیے دیے جانے والے مال یا جائیداد کو فدیہ کہا جاتا ہے۔ مسکین، مالی اعتبار سے کمزور لوگوں کو مسکین کہا جاتا ہے۔ انہیں غریب بھی کہتے ہیں۔ لفظ مسکین قرآن حکیم میں 8 اور والدین 7 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ یتیم، ایسے بچوں کو یتیم کہتے ہیں جن کے والد کی وفات ہو جائے۔ اس لفظ کا استعمال کم عمر بچوں کے لیے کیا جاتا ہے۔
لفظ یتیم قرآن حکیم میں 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔